استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، استاد تو ہر دور میں انمول رہا ہے۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم ایک نئی سیریز کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ملاقاتیں ہیں۔ تو آج ہم اسی سیریز کا افتتاح کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جن سے ہم ملاقات کرنے آئے ہیں وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں۔ چونکہ میں نے شعر بھی عرض کیا تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ بائی پروفیشن استاد رہ چکے ہیں۔ تو زیادہ لمبا چوڑا نہ لیتے ہوئے میں آپ کو سیدھا ہی ان سے ملانے جا رہا ہوں جن کا نام محمد امین صاحب شنالی ہے۔ آپ کا خیر مقدم اس سیریز میں۔ تو چونکہ میں نے آپ کا ذکر تو کیا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس پیمانے کی مجھے میں وہ وسعت تو نہیں کہ میں آپ کی تعریف بیان کروں، تو میں آپ سے ہی آپ کا نام جاننا چاہوں گا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد امین شنالی۔ آپ کی پیدائش؟ میری پیدائش گھٹ میں، یہیں تھے گھٹ میں ہی۔ کون سے سال میں آپ کی ڈیٹ آف برتھ؟ 1940۔ تو آپ اپنی تعلیم کہاں پہ آپ نے حاصل کی اور کون سے اسکول میں؟ ابتدائی تعلیم کا یہ حال ہے کہ باپ تو چلا گیا، ماں معذور تھی، تو پڑھائی میں ہچکولی کھانی پڑے، تو کسی طرح سے پانچویں پاس کی۔ پانچویں پاس کر کے میں چھٹی میں داخل ہوا ڈوڈا میں 1952 میں۔ تو جانا پڑتا تھا مجھے، ماموں کے میں ہوتا تھا 9 ساڑھے 9 تک بیل لگانے پڑتے، پھر کہتا تھا سکول جاؤ۔ تو وہاں تو ماموں کو سکول نہیں تھا، وہاں ڈنڈے ہی پڑتے تھے، تو میں نے پھر بھونجا میں پڑھائی چھوڑی۔ تو حال یہاں تک پہنچا کہ میرے باپ کے دوست سعید شاہ مرحوم، وہ ایجوکیشن آفیسر، تو وہ یہاں گھاٹ میں آئے۔ گھاٹ میں میرے باپ کا دوست صاحب کا دادا یہ تھا منگتا جو تانترے تھا، اس نے سعید شاہ صاحب مرحوم کو کہا تجھے کچھ کی غلام شنالی کا کوئی احسان یاد نہیں ہے، وہ مر جائے گا، اس کو کہیں چپراسی لگا دو۔ تو سعید شاہ مرحوم نے کہا غلام شنالی کا بچہ چپراسی نہیں بنے گا۔ پھر اس میں آگوش میں کچھ عرصہ میں رہا۔ پڑھائی کا یہ حال ہوا کہ ہم رات کو اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا، تھوڑی سی نیند کر کے پھر اٹھنا پھر پڑھنا، ایسے میں پھر میں کلاسوں میں اچھے نمبر لیتا رہا، اب تو 8۔ پھر کچھ کمی 10th میں رہی، ٹیگرامیٹری یا اور کسی کے استاد نہیں تھا، کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، یادداشت پر زور تھا، لیکن پھر بھی لے کے میں نے ہائر سیکنڈری میٹرک میں اس وقت بھی 418 نمبر۔ 418 میٹرک میں؟ میٹرک میں اس وقت کی بات ہے۔ یہ کون سے سال کی بات ہے؟ یہ 1962 کی بات۔ 1962۔ 1962 کی بات ہے۔ تو کوئی کہتا ہے، کچھ لوگوں کو خیال تھا کہ یہ ہمارے پیچھے چل کر 3-4 سال اس کو لگیں گے، لیکن ایک طرف سے میں نے پاس کیا، دوسری طرف سے ڈائریکٹر بھی اپنا آیا، تو پہلی لسٹ میں آیا۔ اکتوبر کچھ ایسے ہی پاس ہوا، تو 10 اکتوبر میں نے اسکول میں جوائن کیا ایز اے ٹیچر 10 اکتوبر 1962 میں۔ پھر ہمارا خیال اتنا بڑا نہیں تھا، ہم کہتے تھے کہ علی گڑھ میں صرف حلوہ بنایا ہوگا تو کھانا ہے۔ میں نے کسی دوست کو کہا ہم وہی بہت صحیح کریں گے، ہمیں پتہ نہیں تھا کتنا، تو لے دے کے مجھے 6-7 سال علی گڑھ سے امتحان پاس کرنے میں لگے۔ لیکن ماہر اور ادیب کا عمل اچھی لگن اردو سے بچپن سے تھی، بہت لگن تھی۔ کلاس میں بھی میں اچھا رہتا تھا، غزلیں بھی کہتا تھا اور کچھ بھی، اور غزلیں کشمیری غزلیں بہت ہوا کرتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے غزل بڑے حال میں کہی تو بہت دوبارہ سے کہا، میرے دوست اس طرح میرا یہ ہے
ڈاکٹر ظفراللہ حفیظ ہے، ارشاد چلا گئے، کچھ اور ساتھی ہیں وہ مجھ سے سینئر تھے. تو آپ نے کافی مشکلاتوں کا سامنا کرا اپنی تھا نہیں اسٹوڈنٹ لائف میں. مطلب کا کتاب نہیں ہے، کچھ نہیں، زمینداری کرنی پڑتی تھی رات دن، پھر اسی حال میں پڑھنا بھی پڑتا تھا، مگر راتوں کو میں سوتا نہیں تھا. مطلب بہت محنت کی آپ نے دن میں. بہت رات دن. یہاں سے لوگ سکول جاتے تھے، گپیں اڑاتے تھے، یہاں کے میرے بڑے ساتھی ہیں، لیکن میرے ہاتھ میں کتاب ہوا کرتی تھی، پڑھنے سے نہیں پڑھتا تھا. آپ کے والد صاحب یا دادا کیا وہ یہیں کے تھے یا وہ کہیں سے آ کے یہاں پہ یہ بسے تھے؟ ایسی بات ہے کہ ہمارا مسکن تھا ڈوڈا میں، ڈوڈا میں، شنال. شنال سے کچھ لوگ یہ سرور. تو اب سے 2 بھائی ہے، بہاجو شنالی اور افضل افشو شنالی، یہ سکے بھائی تھے. بہاجو شنالی یہاں بیٹھا اور میرا باپ اور میرا چاچا بدرا بھی آنا جانا یہاں تھا. پھر بہاجو شنالی نے اب ان کی 2 بہنیں تھیں، ایک تھی یہاں حبیب جوانی کے لیے، اچھا، اور بہاجو شنالی کی، بہاجو شنالی کی لڑکی اچھا لڑکی تھی یہ حبیب جو ایوانی کے لیے، ایک تھی احمد وانی کے لیے جو میرا نانا تھا. ایسے تو پھر اسی حساب سے میرے باپ کا رشتہ بھی گھاٹ میں ہوا. ہاں، اس میں کیا شادی تھی، کیا تھی، کچھ نے وفا کیا، کس نے نہیں کیا. تو ایسے میرا جنم یہی ہوا، مگر 1947 میں ہچکولی، وہاں سے ہچکولی کھانے پڑے. تو کون سے سن میں آپ کی شادی ہوئی؟ میری 1962 میں. 1962 میں آپ کی شادی ہوئی. تو اپنا خاندانی مطلب وہ آپ بتائیں کہ آپ کی کتنی اولادیں اس کے بارے میں؟ اولادوں کا ذکر کیا، ہم رات کو اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. شروع میں لڑکی چلی گئی، پھر سلیم جو تھا 507 نمبر میٹرک میں، اس کی دنیا جانتی ہے، خوبصورت بھی کتا تھا. تو اس کو میں وہاں سے الوداع کر گیا سورا ہسپتال سے. تو پھر اس کے جانے کے بعد سعید بابا چلا گیا. یہ بات ہے. تو پھر مطلب کافی آپ کو وہاں پہ بھی فیس کرنا پڑا بحث، مطلب جو آپ کی اولادیں تھیں، 2 آپ کی اولادیں گزر گئی، جو آپ کے پہلے فرزند جو اس دنیا سے چل بسے، تو ان کا تو میں خاص جانتا نہیں، لیکن سعید صاحب کافی مطلب وہ اپنے اس پروفیشن کے ساتھ کافی لگاؤ تھا. کیونکہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اتوار کا دن تھا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں شاید منڈے کو لیٹ نہ پہنچوں، تو وہ پہلے ہی دن اپنی اس جگہ جہاں پہ وہ ملازم تھے. وہ بھی تھا، وہ کسی کی بات بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ پہلے دن چلا جاتا تھا. لگن بھی تھی ڈیوٹی کے، اگر حرام نہیں کھاؤں گا کیا میں حرام کھاؤں گا، ایسے تھا اس کی. تو آپ مطلب اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی؟ اگر وہ بھی آپ تھوڑا ناظرین کو بتائیں. بہت بات یہ ہے کہ بیسیکلی پھر اپنی میرا باپ تھا، وہ کچھ عجیب تھا، بہت دین کی طرف ہر بات دین. وہ مجھے اپنے ساتھ چلاتا تھا، بچہ تھا تو کچھ نہ کچھ کہتا رہتا تھا، کچھ عمل بھی مجھ سے کرواتا رہتا تھا. اب یہاں کون کہے گا آپ کا دادا چلا گیا، سعید صاحب مرحوم چلے گئے، بہت سے چلے گئے، لیکن وہ بڑے صفات کا مالک تھا میرا باپ. اس نے چھوٹی سی عمر میں ایسے حساب سے تربیت کی، کیونکہ وہ حلال خور تھا. بہت حلال خوری میں جو بھی انسان کو دے وہ اثر رکھتا ہے. خود کرنا ہے نا، خود اب جو عامل ہو تو بہت سی صفاتیں، بہت مطلب یہ ہاتھ کا دینا میرے باپ کو بھی ہوئی تھا. وہ میرے ساتھ بھی وہی لگن ہے. مجھے نظر نہیں آئے کہ یہ 5,000 ہے، 4,000 ہے، 10,000 ہے. وہ میری کتابیں نہیں، یہ رہا ہے اس وقت تک. تو اس کے بعد آپ کے جو کلاس میٹس تھے، جو کلاس کے ساتھی تھے، کیا آپ ان کسی کا ذکر کرنا چاہیں گے؟ مطلب کون کون ساتھی تھے؟
کلاس میٹ میں یہاں کے تھے، ان میں تھکن بہت تھی، مشکل سے قدم آگے بڑھا سکتے تھے۔ اب ہے ڈوڈا میں یا اور کوئی تھے میرے ساتھ، کوئی یہاں بہلا تھا، بہلا سے راجندر تھا، یا اور بھی تھے باہر کے، تو ان کے ساتھ پھر چل کر ان کا رنگ بھی اختیار کرنا۔ یہاں والے تھک کر پہنچتے، وہ زیادہ دور آپ کے ساتھ سفر میں نہ آئے؟ ان کے گوڈے چلتے نہیں تھے۔ اب آپ کے ساتھی اکبر صاحب ہیں، صابر صاحب ہیں، یہاں قادر صاحب ہیں، بہت جانے کے باوجود کچھ۔ اچھا، وہ زیادہ چلے نہیں آپ کے ساتھ۔ تو 1962 میں آپ نے مطلب ایز اے ٹیچر آپ نے جوائن کیا، تو کب تک یہ آپ ریٹائر کب کون سے ایئر میں ہو گئے؟ میں پھر 1978 میں ریٹائر ہوا۔ 1998 میں۔ تو 1962 سے لے کے 1998 تک آپ نے بحیثیت استاد کا فریضہ انجام دیا۔ تو اس میں کوئی خاص واقعہ جو پیش آیا ہوگا جو آپ ناظرین کو کے سامنے رکھنا چاہیں گے؟ ایک ہی چیز ہے، میری سروس جو ہے، یہ میرے شاگرد جانتے ہیں، میری سروس میں سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالب رہی۔ بچہ کیا ہے، بچے کو کیسے سمجھانا ہے، کیسے آگے دینا ہے، اور کسی کو علم دینا کیا ہے، اور پھر وہ جو ہے ہر بچے کے سر پر ہاتھ رکھنا، محبت بانٹنا، یہ میرے سروس میں آئی بہت زیادہ۔ میں خود پڑھ کر سمجھ کر اسکول جاتا تھا اور پڑھاتا تھا، بچوں کو بھی مزہ آتا۔ ایک دفعہ میں نے ایک بچے کو مارا یہاں پر ہائی اسکول میں، تو آتا ہوں سوچتا ہوں میں نے کیوں مارا، تو یہاں ہے، یہاں ہوش سے ادھر آیا، تو میں نے اپنے میں غلطی پائی اور میں نے رویا، کیونکہ انڈیویجول وہ اٹینشن دینی ہوتی ہے، وہ میں نے دی، اس کو سمجھا نہیں کیوں نہیں آ پا رہا۔ وہ چیز بہت لوگ بہت کم سمجھتے ہیں، کیا نہیں؟ جی بالکل، وہ چیز بہت کم لوگ سمجھتے۔ تو مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ جیسے ہی آپ نے اپنے ذکر کیا اپنی مطلب اس پروفیشن کا 1962 سے لے کے 1998 تک، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود سیکھے۔ تڑپ یہ تڑپ رہی میری زندگی میں۔ مطلب اس کے لیے آپ کہاں کہاں گئے؟ مطلب کوئی کسی کو بحیثیت مطلب ایک والد کے روپ میں بھی، کیونکہ جو استاد ہوتا ہے وہ ایک روحانی باپ ہوتا ہے، تو کسی کو کبھی پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی جب آپ اپنا یہ فریضہ انجام دے رہے تھے اساتذہ کا، تو اس میں آپ نے بحیثیت مطلب ایک باپ کا بھی رول ادا کیا ہوگا، ایک مینٹر کا بھی کیا ہوگا۔ یہ آپ اگر کہیں شوا میں میرے بہت اچھے لیکچرر بھی گئے، باقی بھی ان سے دریافت کریں گے تو وہ کہیں گے ماسٹر امین کیا تھا۔ یہاں کلیان سنگھ گیا، وہ کہتا ہے ماسٹر امین نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ یا اس وقت جودھ پور میں کسی کو بھی پوچھیں گے، کیونکہ ہمیں جودھ پور سائڈ سے پوری تعداد ہوتی تھی، یہاں کی کام وہاں کے بہت زیادہ سب یاد ہے۔ بابو رام پروفیسر ریٹائر ہوا، ابھی ڈگری کالج اختر نے میرے پاس پڑھا نہیں ہے، صرف اختر نے میرے ساتھ بات کی ہے، تو اختر کی زبان سے آپ سنیں گے کہ امین کیا ہے، جو اس وقت پروفیسر بحیثیت پروفیسر۔ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، جو میں نے علی گڑھ میں بھی دیا ٹائم، عشق میں لگتے جگر اشک رواں تک پہنچے، تیرے شکوے نہ مگر نو کے زبان تک مار ڈالے گی مجھے تیرے عنایت کی نظر، چاہے نوبت نہ بھی تو شمشیر و سنا تو۔ یہ عشق رسول جو ہے، عشق الہی جو ہے، اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس نے سکھایا ہے ہاتھ میں کیا ہے، رکھنے سے کچھ نہیں بنے گا، دینے سے بنے گا۔ اسی طرح علم ہے، علم جو علم دینے سے بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی میں خوش ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں خوش ہے۔ جو بخیلی کرتے ہیں علم دینے میں، ان کا حشر کیا ہوگا؟ آپ کو یہ شاید نہیں پتہ ہوگا، میرے آفیسر جو بھی گزرے ہیں، وہ آفیسر امین کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، امین کا ڈنڈا ہوتا تھا۔ وہ تب ہوتا تھا
خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. یہ بات ہے. یہ تھرو آؤٹ زندگی میں نے کیا. بڑی تڑپ سے میں نے پڑھا. ایک ہی چیز تھی, کلاس میں کوئی شور کرتا تھا, پڑھاتے کوئی شور کرتا تھا, میں کلاس چھوڑ دیتا تھا یا پھر اس کو بھی پیٹتا تھا. اب عبدالکریم میرا شاگرد ہے, عنایت اللہ میرا اوپر ہے, حسن صاحب کی بھی باقی بہت سے رہے. پر ایک ہی چیز ہے, تڑپ انسان کو مناتی ہے. تو استاد کسی کی لائن ہے یہ, استاد بادشاہ نہیں ہوتا مگر اپنے طلباء کو بادشاہ بنا دیتا ہے. یا یہ کہیں تو اس میں مطلب جن پہ آپ کو فخر ہوگا, کوئی اس مطلب آپ کا شاگرد جن کا آپ ذکر کرنا چاہیں, مطلب اس لائن کے مطابق جو کہا گیا ہے استاد بادشاہ نہیں ہوتا ہے مگر اپنے طلباء کو بادشاہ بنا دیتا ہے, تو وہ نام جو آپ بولنا چاہیں گے؟ ابھی یہاں سے کتنے ہی نکلے. ابھی میں نے کلیان سنگھ کا, بابو رام کا, ایک اور بابو رام, وہ بھی گیسٹڈ ہے. بہت سے شیوا سے بہت ہے. ابھی ایک ڈائریکٹر ہے یہاں اس کا شادی کا بہت سالہ, وہ بھی لائک بہت سے. آپ دیکھ ان سے کبھی بات لگیں گے وہ بتائیں گے کیوں رنگ لاتی ہے نا پتھر پہ گر جانے کے بعد, عقل آتی ہے انسان کو ٹھوکری کے بہانے کے بعد. پڑھانے یہ نہیں ہے کہ گیا انسان ڈنڈا لے کر, جیسا کہ ہمارے ابھی کہیں مطلب ہے. استاد کا یہ ہے کہ جو پڑھانا ہے وہ خود اس کو آئے, نہ خود آئے بلکہ اس کو ڈرامٹیکلی وہ آگے دے, تاکہ بچے میں تکلیف نہ ہو سمجھنے کی. یہ چیز بہت بڑی ہے. آپ سے ایک اور سوال, یہ جو ہماری درسگاہوں میں استاد ہوتے ہیں, حقیقت میں یہی قوم کی بنیاد ہوتے ہیں. تو آپ کیونکہ آپ شاعر بھی ہیں, تو آپ اسے کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ ہیں تو ہیں ہمارے درسگاہوں میں استاد ہوتے ہیں, لیکن گورنمنٹ کا یہ ہے, میرے میں غالب رہا روسو میتھڈ بھی, مانٹیسوری میتھڈ بھی رہا غالب, اور پھر اس کے بعد جان ڈیوی میتھڈ بھی میرے اس میں غالب رہا. اس میں کیا ہمارے ہاں ٹرینڈ ٹیچر درسگاہوں میں کہیں یہ ٹرینڈ نہیں ہوتے. کیسے بچے کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیسے سمجھانا ہے, کیونکہ ان کے پاس اتنی تعلیم بھی نہیں ہوتی ہے. یہاں اب ضروری تھا, پہلے دور میں آتے تھے ہمارے پاس کشمیر سے استاد ٹریننگ دینے کے لیے. اب یہاں پر سے افضل صاحب آئیں گے کیونکہ پرانے ٹیچر ہیں, لیکن گوشت لاتے ہیں ہم تو, مگر اس میں گوشت صاف نہیں ہوتا سارا. بس یہی. یہ تو آپ کی حال ہی میں نے ایک ویڈیو فیس بک پہ دیکھی, اس میں آپ نے یہ شعر بتایا, شاید یہ آپ کا ہی لکھا ہوا ہے, یادیں لے کر نئی پرانی کاغذ پر, یادیں لے کر نئی پرانی کاغذ پر, لکھتا ہوں میں اپنی کہانی کاغذ پر. یہ آپ کا خود کا شعر ہے؟ ہاں یہ ہے, یہ پاکڑ پر ہے, کہیں پاکڑ پر ہے. تو یہ آپ اس کا مطلب آپ اپنی حالات زندگی خود اپنی مطلب اس کاغذ پہ لکھ رہے ہیں, تو کب سے آپ نے یہ سٹارٹ کیا ہے لکھنا؟ یہ میں بتاؤں گا آپ کو ایک چیز. پڑھائی میں نے بتایا میں کیسا تھا, اتنا میں ویک رہا. اگر جب یہ میتھمیٹکس وہاں ٹیوشن نہیں ملی یا کوئی ہاتھ نہیں, لیکن یہ اردو میں ایک عجیب حساب تھا میرا, میں مست ہوتا تھا. ٹینشن ہی نہیں میں بھی نہیں, وہ استاد میرے سامنے وہ کچھ نہیں کہتے تھے مجھے, وہ خود سے کہتے تھے. ایک ہمارا خوشی رام سین آیا, وہ پہلے جب سکو کالا اندر آتا تھا وہ صرف کہتا تھا امین ذرا ہنسو. یہاں سی او ہے, سی او ڈوڈا میں اس کے ساتھ سوتا ہوں. اس نے مجھے لیا, سین صاحب بہت اچھے, بہت تعلیم یافتہ. اس کے ساتھ میں نے تھوڑی سی انگریزی سب شروع کی. وہ کہتا ہے مجھے بھی ذرا انگریزی آتے ہیں. وہ انگریزی کا مالک بڑا ہے وہ, اور اس کا باپ جو ہے خوشی رام سین, وہ یہاں سے گیا, لیکن وہ خیالی طور پر مجھے گائیڈ کرتا رہا کیسے پڑھانا ہے. اس کا پڑھانا بہت ہی عجیب تھا. وہ پڑھانے, وہ بھی میرے پڑھانے میں استاد بڑا ہاتھ تھا.
ان کا ہاتھ کافی رہا؟ نہیں، یہ بہت بڑا ہوا، ابھی تک وہ کچھ عجیب کا ہوگا، زندہ نہیں ہوا، مگر میں اس کو بہت بڑا استاد مانتا ہوں، حسین کا بہت بڑا۔ وہ ایک ہی دورہ سکول میں ایک رنگ آیا تھا، وہ آیا تھا وہاں پر، سب اسی کو دیکھتے تھے، پتہ ہے۔ تو آپ سے اب آخر میں کچھ سوال، لاسٹ کے کچھ آخری سوال ہیں کہ کیا آپ بچپن سے ہی نماز کے مطلب قائل تھے، مطلب نماز پڑھتے تھے، یا کوئی ایک ایسی سٹیج تھی جہاں پہ آپ کو کسی نے گائیڈ کیا پھر آپ نماز پڑھنے لگے؟ میں نے کہا نا یہ ہماری سٹی لائن جو تھی پیچھے سے، وہ سب نماز میں ہوتے تھے۔ اب میں باپ کا اکیلا بیٹا تھا، تو وہ مجھے دیتا جاتا تھا مسجد میں۔ وہ ڈوڈا میں جاتے تھے، وہاں کچھ بڑا دن ہوتا تھا، میں دوڑتا تھا اس کے پیچھے، مسجد میں ہوتا تھا۔ میرا باپ مجھے اپنے ساتھ چلاتا تھا، دیکھتا تھا وہاں کانٹا ہے کہ تب بیٹا اس کو اٹھاؤ رکھو ہوتا ہے۔ آگے جا کر دیکھا مکی کا دانہ، بیٹا اٹھاؤ اس کو رکھو۔ یعنی باپ نے شروع سے بچپن سے میری تربیت کی۔ اس کے بعد ملے اور بھی مجھے استاد ملے، استاد ملے جن نے چلنا بھی سکھایا، کسی کا ذکر لیکن کچھ استادوں کی ایسی نظریں لگی جن سے میری ضمیر کو خلل نہیں پڑی۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کیا یہ ہے امتوں کے مرد کوہن کا جائے۔ اور آگے کیا ہے؟ تیرا بے پرسکون ہے، یہ سکون ہی پھنسو ہے، نہ نہنگ ہے نہ توفہ نہ خرابی، کہ اس میں ہونا چاہیے۔ میں ان کو لگا رہا تو میں دیکھتا ہوں ان کو، ایک زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، زندگی کا ایک ایک میں نے 10ویں کرنا ہے، کر رہا ہوں 10ویں، میری نظر اندھے پر ہونی چاہیے، میری نظر پتہ نہیں کہاں ہونی چاہیے۔ مجھے کوئی نہیں سمجھانے والا تھا، مگر یہی کہ ہم رات کو اٹھ ہوتے جب سارا عالم سوتا تھا۔ یہ زندگی کا بہت ہیں پڑھے ہوئے ادھر، لیکن یہاں حفیظ صاحب کو پتہ ہے، ارشاد صاحب کو پتہ ہے، حسن صاحب کو پتہ ہے، سید اللہ صاحب کو بھی 24 گھنٹے پڑھتے رہتے تھے۔ اب یہ میں زیادتی کروں، دراصل ایک دفعہ میں نے غالب پر ایسے لکھا، وہ کتاب مجھے ملی کہ اس کے ایک سامت کا کے ادھر وہ جہاں کبھی ڈنگر مانتے ہیں، وہاں سے میں نے کتاب دی تو دیکھا وہاں پہ آئی غالب کا عظمت، غالب کی عظمت۔ میں نے دیکھا، وہ دوسرے دن گیا میں، اللہ کی قسم، وہاں گیا تو وہ ادھر سے وہ کہتے ہیں مبارک ہے مبارک۔ میں نے کہا کس بات کی؟ یہ کشمیر کا تھا بھائی، کہتا اس نے تیرا ایسا ہی پڑھا تو بہت خوش ہوا۔ یہ باتیں، یہ عشق مستی کی باتیں ہیں، لگن کی باتیں ہیں، اور کچھ دل لگی کی باتیں ہیں۔ یہاں کی اردو کرٹیسزم یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایم اے دیتا تھا ادھر ابوالکلام کالج میں، یہاں اوپر بیٹھا ہے سپرنٹینڈنٹ، باقی بیٹھے ہیں، مجھے کھڑکی پر آیا نمبر، میں نے کہا مجھے دھوپ ستا تھی، میں ان کے سامنے آیا تو میں نے کرٹیسزم بہت مشکل پیپر ہوتا ہے، 76% میں لیے میں نے، اور شاباشی بھی ملی، اللہ کا فضل ہے۔ یہ بات تو اب آخر پر اور ایک سوال، چونکہ آپ اردو شعبے سے ہی تعلق رکھتے ہیں اور شاعر بھی ہیں، تو آج کل ہی کچھ آرڈر نکلا ہے کہ جو پٹواری ہے اس میں اردو کا بہت نقل، جب بھی وہ لکھتے تھے کچھ بھی، لیکن اب اس کو بھی ہٹا دیا گیا ہے، اس پر کچھ آپ کیا مطلب انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ اب انہوں نے جیسے کوئی بھی پٹواری ہوتا تھا تو اس میں اردو کا خاص ذکر تھا، اب انہوں نے اس کو ختم کر دیا اور ہندی وہ لینگویج کو بھی۔ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ اپنے پاؤں تک پھر دیکھتی ہے، یہ جو ہے تعصب کا اثر، اس پر یہ لوگ اگر دیکھتے کنہیا لال کپور، اس نے ایک افسانہ لکھا ہے لڑکی، اس لڑکی کو یہ بھگانا چاہتے ہیں دہلی سے،
وہ کہتی ہے میں آپ کے دروازے چومتی رہی، آپ کے پاس پلتی رہی، آپ سے دھکے کھا کر میں سنورتی رہی، اور آپ مجھے یہاں سے نکلنے کو کہتے ہو۔ یہ لوگ اس کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ذرا یہ کہان سن کر، یہ جو تعصب کی نظر سے کوئی گورنمنٹ کا کوئی کھڑپنجی کیوں نہ ہو، وہ ذرا کنہیا لال کپور کا وہ دیکھے ذرا، اس کی وہ لکھی ہوئی وہاں افسانہ، اس کا وہ ایک لڑکی، اس کا افسانہ ہے، میں نے پڑھا ہے۔ گھٹ کی سیاست کا مستقبل آپ کو کیا نظر آتا ہے، جو گھٹ کی جو سیاست ہے اس وقت؟ سیاست ایک وقت میں تھی جس کی جان تھی، تو کوئی سیاستدان ایسا بھی ہوتا ہے وہ بچپن سے ہی کچھ ایسا سلجھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں سیاست کی کیا بات کروں، سیاستدانوں میں بیٹھا ہو، باتیں کری ہو، علم کچھ آیا ہو، لوگوں کا تال میل رہا ہو، لوگوں سے ڈیلنگ کیسے کرنی ہے، یہ نہیں کہ مرد سیاستدان لوگوں سے اچھی طرح کلام کرے بیٹھے، دوسرے لوگ ان کو دھتکارے۔ یہ بہت سیاست چلانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس وقت جیتنا ہے انسان سیاستدان نے اپنی زبان سے کسی ووٹر کو جیتنے کی بات ہے، واقفیت کی بات ہے، اس کی جان میں جان، اسی میں جیسے وہ اسی کے بھائی ہے، کیا ہے، تو پھر سیاست ایسے چلتی ہے۔ نہیں تو انسان ایسے کہے گا، کوئی کسی کو میں نے حلوہ کھلایا وہ آیا۔ آج کا انسان بہت باریک بھی ہے۔ تو اگر ہم میدان سیاست کی بات کریں تو آپ کس شخصیت سے متاثر ہیں؟ میدان سیاست کی بات اگر کریں تو اس وقت میں اگر سیاست میں کہوں گا، کچھ تعلق رہا مولانا نبی آزاد صاحب سے، بچپن سے ان کو ہمارے خاندان سے، شنارے خاندان سے رہے۔ مطلب غلام نبی آزاد صاحب سے آپ کافی متاثر ہیں؟ میں ایک دو دفعہ گیا ان کے پاس دہلی میں، میرے ساتھ بہت ہمدردی کی آزاد صاحب نے، بہت ہمدردی کی۔ میرا چاچا تھا، میرے چاچا نے آزاد صاحب کے بچوں کو بھی تربیت دی ہے۔ پھر رہے میرے بھائی ڈاکٹر شنالی صاحب، تو آزاد صاحب ان کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ شنالی صاحب کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک گھرانہ وہاں ہے، ان کو بنجارہ نام پڑا ہے۔ تو آزاد صاحب کو، غلام نبی صاحب کو، یا ان کے چاچا کو، ان کے ساتھ بنجارہ خاندان کے ساتھ، ایوب صاحب کے ساتھ، ہدایت اللہ تھا، یا اور تو ان کے ساتھ بڑا رہا۔ اور پھر بنجارہ خاندان میں ہمارے بھائی کی شادی ہوئی، تو یہ رہا۔ آزاد صاحب نے میرے ساتھ خصوصاً بہت ہمدردی کی ہے۔ ٹھیک، تو گھٹ گاؤں میں علماء کرام کا اکثر آنا جانا رہا ہے، آپ کس عالم سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں؟ تو یہ ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، ایک خاکی اپنے نورے میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو سیداللہ صاحب مرحوم اپنے رنگ میں تھے، ان کا بڑا اونچا درجہ تھا۔ میں ان کے گھر میں گیا ہوں، تو ان کی زندگی کیا رہی ہے، میں نے کہا یہ مکان ادھر کو، تو کہتا یہ بھی دے دیا۔ آپ اپنے کوٹھی میں رہا کرتے تھے، بھی دوسری کوٹھی میں تھا، یہ تھا ان کا، یا گیٹ پر بیٹھ کر تلاوت کرتے تھے، یہ سیداللہ صاحب۔ پھر اس کے بعد آئے ہمارے آپ کے امین صاحب سارا علی، نہ یہ ہمارے قاری صاحب دوسرے رنگ کے تھے وہاں۔ سعید امین صاحب ہاشمی،
جب میں کہتا ہوں نا پہلے اپنی جماعت کے قاری صاحب تھے ہمارے ہاں ہاں ساتھ، ہاں تو ان کی بات تھے پھول کہتے تھے. پھر سیدنا امین شاہ ہاشمی تو جس مجلس میں بیٹھا کرتے تھے وہاں پھول ہی کھیلا کرتے، وہ گھاٹ ہو ڈوڈا ہو کوئی جگہ ہو. یہ کہوں اپنے طور پر اگر میں نے ایسے کام بھی کیا، ہمیں اردو بھی کیا، لیکن امین صاحب کی محفل میں 10 قدم میں ہم پھر بھی دور ہی ہوتے تھے. وہ اتنا بڑا عالم تھا، ہمدرد بھی تھا، عالم بھی تھا. ایک شادی میں وہ دکھا رہے ہیں عبد الصمد کی شادی، تو وہ ہمیں لکھتا ہے غلام حسن، یہ ہمارا اور سے اور میرا ماموں اکبر. آزاد صاحب دکھاتے ہیں لکھاتے ہیں، یعنی امین صاحب دکھاتے ہیں، وہاں سے ہم کیا لکھیں گے، اتنا بڑا عالم. تو اب اگر ہم اپنے گاؤں کی بات کریں اور دوسرے گاؤں کی بات کریں تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا فرق ہے ہمارے گاؤں اور دوسرے گاؤں میں؟ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے. یہاں شروع میں سید غیاث الدین آیا، اس کی تربیت ہوئی. پھر اس کے بعد امین صاحب آیا، اس کی بھی تربیت ہوئی. یہاں اور لوگ آتے رہے. شہزاد صاحب نے اپنا سانس لیا، وہ اس ماحول میں پنپا. عبد الکریم ساتھی بنا یا دوسرا ساتھی بنا، تو ان کی تربیت میں شہزاد صاحب کچھ اور بنے. تو یہ ہے کہ لوگوں نے کس خیال سے ان کی مخالفت کی، حسد تھا، دامنگیر یا اور کچھ تھا، نا فہمی تھی. یہ سید اللہ کے سامنے اگر میں بات کروں تعلیم کی، تعلیم میں وہ سید اللہ کے سامنے 10-20 قدم دوری تھے، مخالفت کرتے. لیکن سید اللہ صاحب نے بہت کچھ دیا ہے گاؤں کو نہیں بلکہ نے فردیہ تربیت کے ہر انسان کی. تو آپ کے 2 فرزندان عین جوانی کی حالت میں آپ کو داغ مفارت دے گئے. آپ کا اور آپ کے اہل خانہ کا مطلب وہ صبر، وہ آپ کو کیسے، مطلب آپ نے وہ کیسے صبر کیا؟ مطلب اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس کی خاص وجہ یہ ہوئی، یہ لوگ گھر میں ہوتے تھے، میں اس کو ساتھ لیا کرتا تھا، راستہ کیسے کرتا تھا، کہاں کیسے بیٹھتا تھا، میرا بیٹا میرے ساتھ کہاں کیسے بات کرتا تھا، وہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے. وہ باتیں، وہ چیزیں مجھے کھائی جاتی ہیں ہر حال. آخر میں جاتا تھا ہسپتال کے اوپر چھت پر روتا تھا. بچہ کہتا تھا بابا تم رو کر آتے ہو کیا؟ ایک دفعہ کہتا ہے نزدیک آؤ، میرے نزدیک میرے ماتھے کو چوما، پھر کہا بابا جان سے بھی گیا، مال سے بھی گیا. اب یہ باتیں تو کھاتی ہیں. اور جس باپ کا جگر گیا، آپ کے دادا منتجو کا لڑکا گیا، عبدالطاہ نام کا اس کا، پھر وہ کتنے سال وہ پاگل پان جیسا وہ دکھائی دیتا تھا. تو یہاں پہ میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ان کے 2 فرزندان ان کو داغ مفارت دے کرے تو ہمیں 3 چلے گئے، معاف کیجیے گا. تو ان سے ہمیں مطلب جو قرآن ہمیں سورۃ العصر میں صبر کی تلقین کرتے ہیں، تو وہ ہمارے سامنے اس وقت ایک مثال کے اگر ہم کہیں پہ وہ کوٹ کریں تو ہمارے سامنے محترم محمد امین صاحب شنالی ہیں، جو ہمیں اس کا سبق سکھاتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں کہ کیسے اس میں تو بالکل یہ خوشی تو ہے ہوتی نہیں کسی بھی والد محترم کو اپنے اولاد کا مطلب اپنے کندھوں پہ ان کا جنازہ اٹھانا. تو یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی خوشی میں ہی اپنی خوشی، مطلب اس کو بھی آپ نے لبیک کہا. اس میں آپ کو زیادہ کرنا نہیں ہے، اللہ کے ڈر سے بس وہی ہے. جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. آپ ہی کی تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کا خوف دامن یہ ہے.
تو آپ نے اپنے اولاد کے لیے کوئی غزل لکھی ہوئی ہے؟ تو تو میں گنگنانا مت کرو، نیندر ماں پون یار، رات کی تاریکیوں میں گنگنایا مت کرو، سسکیاں لیتی ہوئی فضا کو تم رلایا مت کرو، دور بیٹھے یار کی دل بری ہی کے لیے پھونک لے لے کر کبھی آنسو بہایا مت کرو، ہاتھ دانتوں میں دبائے غم بھی ہے سہمے ہوئے، یہ کیا شکر ہے، اس لیے زخموں کو اپنے تم جگایا مت کرو، گھات میں دل بھر تیرا بیٹھا ہوا ہوگا کہیں یوں چھکا کرا تھا، اس لیے سب راز راہی تم بتایا مت کرو۔ اگر ہم اپنے ہی گاؤں کی اس مثال لے لیں، حفیظ صاحب نے جو کلام لکھا تو انہوں نے اس کلام کو ایک کتابی شکل دے دی، تو آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ آپ بھی شاعر ہیں، آپ بھی اپنا کلام لکھتے ہیں، تو ایسا کیا ہوا کہ آپ نے وہ منظر عام پہ نہیں لایا؟ کہ ایک تو میں نے کہا نیند میں ابھی ہوں، میں اللہ کے فضل سے کبھی 3 بجے بھی اٹھتا ہوں، کبھی 5 بجے بھی اٹھتا ہوں، ابھی میں نیند میں ہوتا ہوں تو بڑا خوبصورت شعر دماغ میں آتا ہے، اگر میں اس شعر کی طرف غزل بنانے بیٹھا تو میرا وقت چلا گیا، اس لیے بھی میں نے شاعری سے دور رہا۔ اچھا، یہی خاص وجہ ہے؟ یہی خاص وجہ ہے کہ بھائی کہیں میرے اس میں خلل نہ پیدا ہو۔ تو اس سے پہلے کہ آپ اپنا آخر پر آپ اپنا کلام سنائیں گے جو آپ نے لکھا ہوا ہے، جو سامعین کی پیش خدمت کریں گے، ایک کسی شاعر کا آپ کوئی شعر بتانا چاہیں گے اس وقت، اس سیریز میں، اس ملاقات میں؟ یہاں میں میر درد کا بڑا عاشق ہوں۔ میر درد ایک ایسا شاعر گزرا، دہلی میں مراٹھوں نے حملے کیے، باقی سب تو بھاگ گئے، میر درد کے 50,000 مریض تھے، ان کو درس دیا کرتا تھا، اس نے کہا میں شعر کو چھوڑ کر نہیں جاؤں، اے درد بتا کچھ تو ہی بتا، اب تک یہ معمہ حل نہ ہوا، اے درد بتا کچھ تو ہی بتا، اب تک نہ یہ معمہ حل نہ ہوا، ہمیں ہے دل بیتاب نہیں یا آپ دل بیتاب ہے، تعبیر ہے جس کی حسرت، تعبیر ہے جس کی حسرت، اے ہم نفس وہ خواب ہے، یہ درد پھر یہی کہتا ہے، ابھی شعر یاد آئے، بہت اچھا شعر ہے، یاد آئے گا کہوں گا۔ تو اب چونکہ ویڈیو بھی لمبی ہوئی، تو اب آپ اپنی غزل جو سامعین کے پیش خدمت کریں گے، جو آپ کی خود کی لکھی ہوئی غزل۔ اب یہاں اچانک ایک غزل آئی، میں تو چننی تھی کوئی غزل، تصور میں آ کے جدا ہونا نہیں اچھا، تصور میں آ کے جدا ہونا نہیں اچھا، تصور یہاں سب کا ہو، تصور اللہ تعالیٰ کا ہو، تصور میں آ کے جدا ہونا نہیں اچھا، تجھ بن اور کسی پر بھی فدا ہونا نہیں اچھا، جو داغے دل دکھانا ہے دکھاؤ تم اسی کو، سوا اس کے کسی کو راز بتانا بھی نہیں اچھا، سہارا ڈھونڈنا گر ہے سہارا اس کا ہی ڈھونڈو، بجب اس کے سہارے کے منزل پانا نہیں اچھا، محبت کا کروں دعویٰ مگر دعویٰ بھی باطل ہے، محبت کا کروں دعویٰ مگر دعویٰ بھی باطل ہے، مگر پھر تو نفس امارہ کو سہلانا بھی نہیں اچھا،
قرب گر چاہیے راہی پھر رہ کے تم کو بس، قرب گر چاہیے راہی پھر رہ کے تم کو بس، بنا خود کو ٹٹولے اچھا بھی تو پھر سونا نہیں اچھا بہت خوب. پان پیدا ہو مگر یہ بات ہے. یہ تھا مختصر سا تعارف محترم امین صاحب شنالی کا. تو محترم آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے. تو اسی سے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.